اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سلسلہ سوالات و جوابات کے حوالے سے آج ہم کچھ وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ نماز جنازہ کے حوالے سے ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور اس کا طریقہ بھی سبھی کو معلوم ہے۔ آج ہم اس جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کے حوالے سے کچھ باتیں جو تفکر کے ذریعے سامنے آئیں آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ایک بالغ میت مرد و زن کا جنازہ جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے میت کے لیے وہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، اے اللہ ہمارے زندہ لوگوں کو بخش دے، ہمارے مرے ہوئوں کو بخش دے، ہمارے موجود لوگوں کو جو شاہد ہیں موجود ہیں انہیں بخش دے، جو نہیں آ سکے یعنی ہمارے جو غائب لوگ ہیں شاہدنا کے بعد و غائبنا، اسی طرح صغیرنا و کبیرنا چھوٹے اور بڑے، ذکرنا و انسانا میل اور فیمیل، من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، جو ان میں سے زندہ رہے وہ اسلام پر رہے، ومن توفیتہ فتوفہ علی الایمان، جس کی وفات کا موقع آ جائے اسے ایمان کے ساتھ وفات دینا۔ اس دعا کی ترتیب جس میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم مرنے والے کی مغفرت کے لیے گئے ہیں، یقیناً اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ مرنے والے کی مغفرت کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، لیکن اس کی ترتیب میں جو جملہ ہے اللہم اغفر لحینا، تو اے اللہ ہمارے جو زندہ لوگ ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے میتنا، مرے ہوئوں کی، شاہدنا و غائبنا، جو موجود ہیں ان کی مغفرت، اور جو غیر موجود ہیں جو نہیں آ سکے ان کی بھی مغفرت۔ ڈیٹیلز میں اور زیادہ نہیں جائیں گے، صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ مرنے والے کی مغفرت سے پہلے جو زندہ لوگ موجود ہیں اور جنازے میں کھڑے ہیں یا نہیں آ سکے ان کی مغفرت کی طرف دعا کی جا رہی ہے، لیکن عموماً لوگوں کے ذہنوں میں اپنی اصلاح اور مغفرت یا معافی کا معاملہ زیر بحث نہیں آتا، اور ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ مرنے والے کی مغفرت کے لیے ہم نے جنازہ پڑھا۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ تعالی جب آپ جنازہ میں جائیں گے تو یہ بات آپ کو کہیں ذہن کے کسی کونے میں کھٹکھٹائے گی کہ جو لوگ جنازے میں کھڑے ہیں پہلے ان کی مغفرت ہونی چاہیے، پھر یہی جب مریں گے آگے جائیں گے یا جو مر چکے جا چکے ان کی مغفرت کی بات ہے۔ تو جنازے میں شرکت فرض کفایہ کی ادائیگی اپنی اور اپنے ساتھ زندہ لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے عموماً توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے جو فرائض
ہمارے ذمے ہیں ان کی ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور جرأت عطا فرمائے۔ غور و فکر تفکر قرآن کا وتیرہ ہے اور 750 سے زائد مرتبہ غور و فکر تفکر اور تدبر کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے وظائف اور تسبیحات اور فرائض میں غور و فکر کا پیٹرن شامل کریں گے تو مرشد کریم یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے غور و فکر کا راستہ جب کھلتا ہے تو وہ بہت سارے اسرار و رموز کھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر تفکر کے ساتھ اپنے اپنے مرشد کے واسطے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کی توفیق اور جرأت اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔